اپنے ریسورسز کے پی میں چلیں آپ پیسہ بنا رہے ہیں, آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں, آپ کے بھائی بنا رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کرپشن کریں, کرتے رہیں, آپ کو شوق ہے کریں, نہ وہاں پل نہ اسکول نہ کچھ. آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی, ہم گولی ماریں گے. وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے؟ تو آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی, اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی, بغاوت کے لیے کٹے گی. کیوں کر رہے ہیں سارے کام؟ کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں؟ قوم اگر سیدھی پٹری کے اوپر غریب کو فائدہ ہونے والا ہے, یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں, اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. گالی دینے سے, سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا, گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی. سینٹ میں بات کرو گالیاں شروع ہوتی ہیں, ادھر بات کرو مولا جھڑ کی سیاست شروع ہوتی ہے. بھائی ڈرتے ہیں, کسی کے باپ کا کھاتے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں. ٹھیک ہے, غلامی سے تو آپ آزاد ہوں. یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں, انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے. گوشت, چاند, تارے, یہ شرک کی چیزیں, غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں, غلامی آپ کے دماغ میں. کوئی بات کرے اس کو نکال دو, کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ. لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے, جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے, اس کا یہ تو دیکھیں, اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا ہوا ہے. آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں, آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے. باقی لوگ تو خاموش ہیں, باقی پارٹی تو تتر بتر ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ماں بہن بیٹی بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آ جاتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, کبھی گولی چل جاتی ہے. پھر کے پی کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے, اسکول کالجز نہیں ہیں, یتیم بیوائیں ماری پھر رہی ہیں, ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب پولیس, کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے, دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں ایس ایف سی کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لیے ٹائم پہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی, دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی, فیض حمید نے آ کے تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا, وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس ہے وہ وردی میں تھا, آپ لوگ سب گواہ ہیں, میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. لوگوں کی تو ضرورت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا, اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا, تب بھی روک رہا تھا, آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے, ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں, آپ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں, کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں. لیکن نہیں, سب خاموشی ہے. اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ کو, کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دعویٰ بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟ تو یہ سب غیر قانونی چیزیں, تو مجھے روک دیا جائے گا. یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تھریش ہولڈ. اور یہ تو کون ہے؟ ایک پیادہ ہے گنڈا پل. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے, ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے, لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں. نہ کے پی کے ہم سے الگ ہے, نہ ہم کے پی کے سے الگ ہیں.